بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، امید رکھ یا ممکن ہے کہ کھڑا کرے تجھے رب تیرا مقام محمودا، مقام محمود پر۔ عصا شاہی وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی ممکن نہیں۔ مقام محمود کا میں نے بتا دیا کہ یہ مقام شفاعت کبریٰ ہے۔ ایک اثر ہے مجاہد تابی کی طرف منسوب کہ مقام محمود سے مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے ساتھ عرش پہ بیٹھیں گے۔ یہ ابن جریر نے تفسیر میں یہ اثر مجاہد تابی سے نقل کیا، اور بعض دیگر بھی ضعیف روایات میں یہ وارد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے اوپر اللہ تعالی کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن یاد رکھو یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ جو اس باب میں روایات ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے سب پہ تبصرہ کیا، یہ کوئی ایک بھی ثابت نہیں۔ اور جو مجاہد تابی کا اثر ہے، ایک تو وہ صرف اثر ہے اور اس مسئلہ کے لیے اثر کافی نہیں، دوسرا وہ اثر بھی خود کمزور ہے۔ تو عرش الہی کے اوپر بیٹھنا یہ کہیں بھی ثابت نہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا معراج کو عرش کے اوپر جانا یا قیامت کے دن عرش کے اوپر بیٹھنا، اس کے لیے مضبوط دلیل درکار ہے جو موجود نہیں۔ بعض حضرات کے اقوال اور وہ بھی کیل کال۔ تو مقام محمود یہ الگ جگہ ہے جو مقام شفاعت ہے۔ یہ عرش کے اوپر بیٹھنے والی بات یہ از قبیل گپ شپ کی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، اور کہہ دیجئے، دعا کیجئے، رب اے میرے پروردگار، ادخلنی داخل کر مجھے، داخل کرنا صدقن سچائی کا یعنی جگہ عزت کی، واخرجنی اور نکال مجھے، مخرج صدقن نکالنا صدق کا یعنی جگہ آبرو اور عزت کی، واجعل لی من لدنک اور کر دے میرے لیے اپنی جناب سے، بلا توسط اسباب، سلطان نصیرہ غلبہ مدد کا یعنی حکومت ملے، اور ایسا دائمی غلبہ عطا کر جس کے بعد کبھی کمزوری نہ ہو۔ تو یہ آپ کو دعا سکھلائی گئی۔ سیاق میں اگر دیکھیں تو وہاں لفظ آ رہا تھا کہ یستفزونک من الارض، کہ آپ کو مکہ کی زمین میں پریشان کریں گے اور نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اور ساتھ بتا دیا کہ اگر آپ چلے گئے تو آپ کے پیچھے یہ بھی تھوڑا عرصہ رہیں گے، یہ بھی رہ نہیں سکتے۔ ایسے ہی ہوا کہ بدر میں یہ جتنے بڑے بڑے چودھری تھے
یہ سب کے سب جہنم رسید ہو گئے. سنت من قد ارسلنا قبل کا، یہ طریق بیان کیا کہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی طریق رہا، یہی سنت رہی تھی کہ انبیاء کو ہجرت کرائی جاتی اور جو اعداء مشرکین تھے انہیں تباہ کیا جاتا. تو یہ سنت سے مراد یہ سنت ہے. بلا تاجد سنتنا تحویلا، نہیں پائے گا ہماری اس سنت کو بدلتا ہوا بدلنے والا. یعنی یہ سنت ہمارا یہ ضابطہ جو انبیاء کے ساتھ رہا اس میں تبدیلی نہیں پائے گا. ایک بحث وہ ضمنی ہے، باقی آیات حل ہو چکی ہے، اس لیے میں نے دوبارہ یہ پڑھا کہ یہ جو لا تجد لسنتنا تحویلا ہے یا لا تبدیل لکلمات اللہ ہے، اس طرح کی آیات سے سر سید نے اور دیگر منکرین معجزات نے استدلال کیا کہ معجزہ اس لیے ناممکن ہے کہ یہ سنت الہی کی تحویل ہے اور بدلنا ہے، جبکہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالی کی سنت نہیں بدلتی. لسنتنا تحویلا، یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لو. اس کی اصل بات تو ہے لمبی اور یہ وہ اس کا مقام بھی نہیں، کیونکہ یہاں سنت تو سیاق سے کیا چل رہی ہے، معجزہ نہیں چل رہا. یہاں سنت سے مراد کیا ہے، قانون ہجرت. ہجرت کا قانون کہ وہ آپ کو اگر ہجرت پہ مجبور کریں گے تو وہ بھی نہیں رہیں گے پیچھے، کیونکہ ہمارا طریق یہ ہے کہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی اسی طرح ہوئی کہ ہجرت کے بعد ان کی قوم پہ عذاب آیا، جیسے قوم نوح، قوم لوط اور پہلوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا. تو یہاں سنت سے مراد کیا ہے کہ جو معاملہ بالانبیاء ہجرت کے بارے میں اور ان کی قوموں کے متعلق رہا وہ سنت ہے، یہاں معجزے کی بات نہیں. باقی ایک بات ذہن میں رکھ لو تو میرا خیال ہے پوری بات سمجھ آ جائے گی. لمبی بات کی بجائے وہ ایک ہی بات ذہن میں ہو کہ ان کا یہ کہنا کہ قانون نیچر اور قانون فطرت یہ اٹل ہے، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی. تو ہمارا سوال ہے کس سے نہیں ہوتی؟ یہ تبدیلی کس سے نہیں ہوتی؟ اللہ سے بھی نہیں ہوتی یا مخلوق سے نہیں ہوتی. اگر تم کہو کہ اللہ سے بھی نہیں ہوتی تو پھر معجزات کی بات نہیں ہے، پھر تم اللہ کے وجود کی منکر ہو کہ اللہ کو کمزور سمجھا. اور اگر تم کہتے ہو کہ مخلوق سے نہیں ہوتی تو یہ بات صحیح ہے کہ مخلوق معجزہ پہ قادر ہی نہیں، اور جہاں تک اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے تو اگر کہو کہ اللہ بھی معجزے پہ قادر نہیں، قانون بدلنے پہ، بقول تمہارے جس کا نام تم نے قانون رکھا، تو اللہ بھی اس بدلنے، تو پھر عجز باری کے تم قائل ہو. ایک دوسرا یہ تھوڑی سی باریک بات ہے جو عموماً میں کرتا نہیں ہوتا، لیکن آپ میں علماء بھی موجود ہیں تو وہ اگر سمجھ سکے تو وہ بھی ایک جملہ ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ یہ جو معجزہ ہے اور یہ عادت اور خرق عادت اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قانون ہیں، عادت بھی اور خرق عادت بھی. عادت قانون ہے سبب کا مسبب سے ارتباط پہ نتیجے کا برآمد ہونا، تو یہ بھی اللہ کا قانون ہے. اور یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ کبھی سبب اور مسبب کا تعلق توڑ کر نتیجہ برآمد کیا جاتا ہے. تو دونوں اللہ کے قانون ہیں. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں.
سبب اور مسبب کو ملا کے نتیجہ مرتب کرنا. ایک آدمی پیاسا ہے، اب پیاس بجھانے کا سبب کیا ہے؟ پانی. اس نے پانی پیا، پیاس بجھ گئی. تو پانی تو مؤثر نہیں ہے، پانی صرف سبب ہے، اور پیاس بجھانے والا کون ہے؟ اللہ. تو یہ قانون عادی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھ دیا عادت میں کہ بھوکا آدمی ہے روٹی کھائے گا، بھوک ختم. تو اب بھوک سبب ہے اور بھوک اس سے ختم ہو گئی روٹی کھانے سے. تو یہ سبب اور مسبب کا ارتباط ہے. اور اگر بسا اوقات ایسی بیماری آدمی کو لگتی ہے کہ وہ پانی پیتا ہے لیکن پیاس نہیں بجھتی، بسا اوقات ایسی بھوک لگتی ہے بیماری کی وجہ سے کہ وہ روٹی کھاتا رہتا ہے لیکن بھوک اس کی ختم نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہے یہ بھی ضابطہ. لیکن سبب اور جو مسبب ہے اس کا ارتباط اللہ نے ختم کر دیا. اور یہ ختم کرنا بھی اس حکمت کے پیش نظر ہے کہ کوئی اللہ کو عاجز نہ سمجھے کہ ہمیشہ نتیجہ ارتباط سے ہی نکلے گا، کبھی اس تعلق کو ختم کر کے نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے. تو میں نے جو اصل بات کی وہ سمجھے کہ جیسے عادت پہ نتیجے کا ترتب ایک قانون ہے، اسی طرح خرق عادت پر نتیجے کا ترتب بھی ایک قانون ہے. کچھ بات پلے پڑی یا نہیں؟ ہاں، دونوں الگ الگ قانون ہیں. باقی یہ اشتباہ آپ کو اس لیے ہوا کہ آپ کے خطباء نے اس کی تعبیر صحیح نہیں کی. انہوں نے کہا معجزہ قانون ہے، اپنا عادت قانون ہے اور معجزہ قدرت ہے. تو یہ ان کا اپنی بات ہے، اس میں کوئی قانون نہیں، یہ ضرور قدرت ہے. تو یہ اتنی بات صحیح ہے کہ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ میں اسباب کا پابند نہیں ہوں، کہ ہمیشہ نتیجہ اسباب. پھر تو احتیاج لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اسباب پر نتیجہ مرتب کر سکتا ہے، اور اسباب و سبب کا تعلق کو ختم کر کے پھر اللہ بھی نتیجے پہ قادر نہیں. تو پھر تو اسباب مؤثر حقیقی بن گئے. یہی بتانے کے لیے کہ اسباب میں حقیقی تاثیر نہیں، تو بغیر ارتباط کے بھی اللہ نتیجہ برآمد کرتے ہیں، اسی کا نام خرق عادت ہوتا ہے. کوئی بات سمجھ گئے؟ اب تمہارے ذہن میں شیطان ایک وسوسہ ڈالے گا، اچھا وہ بھی قانون یہ بھی قانون. تو قانون میں فرق ہے. وہ قانون ہے صرف یہ کہ اسباب کے بغیر نتیجہ مرتب کرنا، تعمیم نہیں ہوگی اس میں. جو اصل مسئلہ ہے کہ خرق عادت میں تعمیم نہیں. خرق عادت جو جزئی ہے بس اس کے ساتھ وہ خاص ہے، اس کو عام نہیں لاگو کر سکتے، اس میں تعمیم نہیں کر سکتے. یہی معنی ہوتا ہے کہ معجزہ سے استدلال نہیں کر سکتے. تو اصل اس کا معنی بھی یہ بھی تعبیر صحیح نہیں، لیکن معنی اس کا بھی یہی ہے کہ معجزہ سے استدلال نہیں کر سکتے. مطلب معجزہ خرق عادت ہے، اس میں آپ تعمیم نہیں کر سکتے. اللہ تعالی کے لحاظ سے وہ بھی ایک قانون ہے خرق عادت. جیسے میں نے بتایا کہ وہ قانون خرق عادت کیا ہے کہ سبب مسبب کو توڑ کے نتیجہ برآمد کرنا. تو یہ بھی قانون باری ہے. سبب پر مسبب کا ارتباط پہ نتیجہ برآمد کرنا یہ بھی قانون الہی ہے. لیکن جو اسباب اور مسببات ہیں یہ آپ کے لحاظ سے یہ امور عادیہ ہیں، اور جو دوسرا قانون ہے خرق عادت کا تو وہ قانون ہی خرق عادت ہے. اس قانون میں تعمیم نہیں ہوگی، جہاں ہوگا وہاں ہوگا، اس کی کھینچا تانی اور اسے ضابطہ کلیہ نہیں بنا کے اجرا نہیں کر سکتے. مجھے مطلب ہوتا ہے کہ معجزہ سے استدلال نہیں ہوتا، جس کو لوگ پھر آپ جیسے بزرگ بھی پھر اس میں غلطی کا شکار ہو جاتی ہیں. اب دیکھو وقل رب
یہ جی ہجرت کی دعا ہے، ہجرت اور غلبہ کی۔ فرما دیجئے، کہہ دیجئے رب اے میرے پروردگار ادخلنی داخل کر مجھے مکہ سے لے جانے کے بعد، مکہ سے لے جانے کے بعد مدخل صدق جگہ عزت کی، واخرجنی اور نکال مجھے مکہ سے مخرجہ صدق نکلنا آبرو کا، عزت کا، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اور کر دے میرے لیے، من لدنک کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں ظاہری اسباب نہ ہوں، حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اسباب جہاں نہ ہوں تو من لدنک اپنی جناب سے، سلطانن غلبہ، نصیرا مددگار یعنی دائمی قوت عطا کر دے کہ بار بار نہ نکلنا پڑے، دائمی قوت عطا کر دے دشمن کے مقابلہ میں۔ قل یہ بشارت ہے، یہ اب یہ ایتیں آئی کب؟ فتح مکہ کے بعد بقول والی، لیکن جہاں ساتھ بشارت کے طور پہ ہے بقول جاء الحق، اور اعلان کرو آ گیا حق، آ گیا حق، وزاحق الباطل اور نکل بھاگا باطل۔ زہوق کا معنی ہوتا ہے ایسا بھاگنا کہ پھر آنے کی امید بھی نہ ہو، زہوق کا معنی ایسا جانا کہ پھر آنے کی امید نہ ہو۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے، جب مکہ فتح ہوا تو آپ کی زبان پہ یہی آیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو بابے کھڑے تھے، بابے سمجھتے ہو نا، بابے کھڑے تھے یہی آیت پڑھ رہے تھے اور ان کو گراتے جاتے تھے، جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی بھاگنے والا، جہاں پر بھی باطل ہوگا وہ نکل بھاگنے والا ہے، باطل میں جان نہیں ثبات کی۔ وہ پڑھو گے پیچھے وہاں سورہ ابراہیم وغیرہ میں باطل کی مثالیں، تو باطل کی مثال جاگ کی سی ہے، اس کی کوئی ٹھکانہ اور کوئی اصل نہیں ہے۔ حق آ گیا توحید چھا گئی، باطل مٹ گیا، شرک ختم ہوا۔ اس دن آپ نے پڑھی تھی آج تک کعبہ توحید کا مرکز ہے، کانا زہوقا،